السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل شیف ثاقب علی آفیشیل پہ۔ ویورس، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ان ویورس کے لیے، ان حضرات کے لیے جو کچن فیلڈ میں اپنا کریئر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں اور ایز اے شیف کام کرنا چاہ رہے ہوں کسی بڑی فرم میں، ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ چیزوں کو ڈسکرائب کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، کہ آپ ایز اے شیف کام کرتے ہیں تو کیا ریکوائرمنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تعلیمی کیا صلاحیت ہونی چاہیے، اور آپ کچن میں ایز اے ہیلپر، ایز اے کوک آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اب اس میں شیف بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو تعلیم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی جو کم سے کم جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کی کم سے کم میٹرک ہے۔ 10th آپ نے کلاسز کی ایجوکیشن حاصل کی ہو، اور اس کے بعد آپ نے کلنری آرٹس کے اندر آپ نے ایجوکیشن کہیں سے حاصل کیا ہو، کورس کیا یا ڈپلوما ہے یا جو ریلیٹڈ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، آپ جس بھی کنٹری میں ہو وہاں پہ کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، تو وہ آپ کو اس کی تعلیم دیں گے۔ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کریں گے۔ اب آتا ہے اس میں شیف بننے کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہے تعلیم کی ضرورت۔ شیف جو ہے وہ ایک کوک بھی وہ کوکنگ کرتا ہے، کیونکہ کلنری آرٹ کا میننگ جو ہے وہ اردو اور ہندی میں ہے کھانا پکانے کا فن۔ وہ تو ایک نان ایجوکیٹڈ جو ہے پرسن بھی کھانے بنا سکتا ہے، وہ بھی کچن میں ایز اے کوک کام کر سکتا ہے، تو وہ شیف کیوں نہیں بن سکتا ہے۔ اب شیف بننے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کلنری آرٹ کی ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں صرف کھانے پکانا نہیں سکھاتے ہیں، وہاں آپ کو پوری ایک فوڈ سائنس ہے اس حوالے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی ڈفرینٹ جو ہے کورسز ہوتے ہیں وہ کرائے جاتے ہیں، جس میں فوڈ سیفٹی ہے، ہائیجین ہے، ہیزب کو پراپر طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور فوڈ کے اندر کیا ویریشنس لانی ہے اس حوالے سے آپ کو نالج دی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کس طرح کچن آپریشن کو ہینڈل کرنا ہے اور کچن آپریشن کو کیسے چلانا ہے، اس حوالے سے آپ کو پراپر طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی پراپر ایک ایجوکیشن ہے۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے جو نان ایجوکیٹڈ ہے، وہ ایز اے شیف کہیں کام کرنا چاہیں گے تو میرا ایک تجربہ اور میرا جو ایک ہو رہا ہے تجربہ رہا ہے اور میری ایک ریسرچ رہی ہے کہ نان ایجوکیٹڈ جو پرسن ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، تو وہ کچن میں ایز کوک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اچھا بہترین کوک بن سکتا ہے وہ، اور اچھی وہ انکم بھی اپنے لیے بنا سکتا ہے، اچھی سیلریز بھی اس کو مل سکتی ہے اس کے ایکسپیرینس کے حساب سے۔ لیکن آپ کو جب شیف بننا ہے تو شیف کے لیے آپ کو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کیونکہ آپ کو کچن پہ کھڑے ہو کے کھانا نہیں پکانا ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے۔ ایک شیف کے اوپر جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ کچن کے آپریشن کو چلانا ہے اور پوری کچن مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کو ہائیجین کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد جو ہے فوڈ سیفٹی کی ٹریننگ ہے، اسٹاف کو کیسے ٹرین کرنا ہے، مینیو کیسے بنانا ہے، فوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ہے، ایک کاسٹ کنٹرول مینجمنٹ کو اس نے پراپر طریقے سے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، انوینٹریز کرنا آتا ہو، چیک اینڈ بیلنس رکھنا آتا ہو۔ یہ اس کے لیے جو ہے شیف کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم کا ہونا اور اس سے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرنا۔ اب جو نان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ ایز اے شیف کام نہیں کر سکتا، اس کی بیسک میں نے پہلے بھی بتائی کہ اس کی بیسک جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پڑھنے لکھنے کی پرابلم ہے، پھر اس کو فوڈ سیفٹی ہے، ہائیجین ہے، اس کے علاوہ جو ہیزب ہے، اور اس طرح بہت ساری اس کے اندر ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ان پڑھ جو ہے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے
تو پھر اس کو تو یہ سب چیزیں بالکل آئیں گی ہی نہیں، تو اسے ہم ایز اے شیف جو ہے جس میں ایگزیکٹو شیف بن سکتے ہو، سو شیف بن سکتے ہو، تو اسی طرح بہت ساری اندر کیٹیگریز ہیں۔ تو جو شیف بننے کا کانسیپٹ ہے وہ ایک تعلیم یافتہ بندہ ایز اے شیف وہ کام کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جو نان ایجوکیٹڈ ہے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ان کو سب سے پہلے جو ہے اگر انہوں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، تو کوئی بھی ویورز جو ہے وہ اس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے کرے کہ ریسٹورینٹ میں جائے اور وہ بالکل ہیلپر سے اسٹارٹ اپ لے، اور کم سے کم 2 سے 3 سال جو ہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں وہ کام کرے، یا ایک سال جو ہے وہ اپنا ایک شیڈول بنائے۔ 1 سال اس نے کسی چائنیز ریسٹورینٹ میں کیا کام، 1 سال اس نے دیسی جو کوزینس ہیں، باربیکیو ہے، کڑھائی ہانڈی ہے، اس میں اس نے کام کیا، 1 سال اس نے کانٹیننٹل میں کیا۔ اسی طرح وہ اپنا 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس لے، پھر وہ کسی فرم میں چلا جاتا ہے، کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں جاتا ہے، اس کے ایکسپیرینس اور اس کے جو نالج کے حساب سے اس کو ایز اے کچن میں کوئی پوسٹ ملتی ہے، یا وہ ایز اے کک کام کرتا ہے، یا وہ سپروائزر وہاں کام کرتا ہے۔ تو کچن کا جو آپریشن ہے اس کو دیکھنا، ایک ڈپارٹ کو دیکھنا، تو پھر اس کی سیلری بھی اسی حساب سے اچھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں کم سے کم اس ٹائم پہ میں اگر نارمل اس پہ کروں تو ایک جو کک ہوتا ہے وہ کم سے کم 40 سے 50 ہزار روپے نارمل کماتا ہے۔ اس کے ایکسپیرینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کا 8-10 سال کا ایکسپیرینس اور بہت اچھا کک ہے تو وہ لاکھ روپے تک بھی 1 لاکھ تک وہ آرام سے کما سکتا ہے۔ اور شیفز جو ہیں ان کی ان کا بھی ایکسپیرینس ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے اگر 1 سال کہیں ایجوکیٹڈ جو اس فیلڈ ایجوکیٹڈ جو پرسن اس فیلڈ میں آتا ہے تو وہ جب اس فیلڈ میں 1 سال لگاتا ہے تو اس کے بعد وہ کم سے کم بھی اس کی اسٹارٹنگ پہ جو ہے وہ 60,000 70,000 روپے، یعنی کہ 50 60 70 اس طرح جو ہے وہ سیلری لیتا ہے پاکستان میں۔ باقی دوسرے ممالک ہیں وہاں کی ایک الگ حساب کتاب ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ شیف بننے کے لیے اور کچن میں کام کرنے کے لیے کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوئے، اور کیا آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ باقی ڈیٹیل میں جو ہے انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا، اس میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس میں کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کس طرح کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوچھنی ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی آپ میسیج کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں اسی حساب سے ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ سب کی نالج میں اضافہ بھی کروں گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب جو ہے ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔